أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 46 نمبر آیہ مقدسہ سے آج پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، تورات کا ذکر ہوا. تورات میں نازل ہونے والے احکام اور تورات کے بھیجے جانے کا مقصد ذکر کیا گیا. اللہ نے تورات کو کیوں بھیجا، کیوں نازل فرمایا، اور تورات کے اندر جو احکام تھے ان کے نازل کیے جانے کا بنیادی مقصد کیا تھا. مقصد تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی جائے، تورات کے اندر جو احکام ہیں انہیں نافذ کیا جائے، ان کو قبول کیا جائے، اور جملہ فیصلے اس اللہ کی کتاب کے مطابق کیے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت چلتا رہا. بعد میں آنے والے انبیاء تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور تورات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا درس دیتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کو ختم کیا جائے. لوگوں نے جو اپنی منمانیاں شروع کی تھیں وہ لوگ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی. پھر اسی طرح انجیل میں اللہ نے اپنے احکام نازل کیے، اور ان کو حکم ہوا کہ تم نے اللہ کے احکام انجیل میں جو نازل ہوئے ہیں اس کے مطابق اپنی جملہ زندگی کو ترتیب دینا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے. اور پھر آخر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام بھیجنے کا مقصد، انہیں کتابیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں شامل کریں، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور فیصلے اس کے مطابق کریں. وقفینا علی آثارہم، اور ان کے بعد ہم نے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور جو ان کے سامنے تورات تھی وہ اس کی تصدیق کر رہی تھی. انجیل نے آ کے تورات کی تصدیق کی کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے اس میں، لیکن وہ ایک وقت تک کے لیے تھا. اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب لوگوں پر ضروری تھا کہ وہ انجیل مقدس کی بات کو قبول کریں اور انجیل مقدس پر ایمان لائیں. اور جو وہ تصدیق کر رہی ہے، تورات کو جھٹلا نہیں رہی، تورات ہی تصدیق کی ہے انجیل نے، اور بتایا ہے کہ تورات کے احکام اللہ کے نازل کردہ تھے. اب انجیل آ گئی ہے، چونکہ یہ حکم اللہ کا ہے، اب اللہ کے اس حکم کو مانا جائے. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی. فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت تھی، روشنی تھی. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہی تھی جو اس سے پہلے تورات تھی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات کی تصدیق کی اور انجیل نے بھی آ کے تورات کی تصدیق کی، تاکہ پتہ چلے کہ جو اللہ کے احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر انہیں جھٹلاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کی تصدیق کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کا دائرہ کار یہ تھا، اور اب جو ہے وہ یہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں اہل تقوی کے لیے نصیحت بھی تھی. یعنی انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کی جس طرح تورات کے اندر تھی،
اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصیحت آموز باتیں نازل فرمائیں جس طرح کہ تورات میں تھیں، اور پھر حکم ہوا کہ ان کو مانا جائے۔ وَلْيَحْكُمْ اہل الانجیل بما انزل اللہ فی۔ اب یہاں پر نازل کیے جانے کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ تورات کو نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو چوم لیا جائے، آنکھوں سے لگا لیا جائے، سینے کے اوپر مل لیا جائے اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے، اور نہ ہی انجیل کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایک مقدس کتاب سمجھتے ہوئے بس اس سے صرف برکت حاصل کریں اور اس کو چومیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کی زیارت کریں، اور زیارت کر کے پھر اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیں تاکہ کسی کا ہاتھ وہاں نہ پہنچ سکے۔ یہ نازل کرنے کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو فیصلہ کرنا چاہیے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا۔ جو انجیل میں اللہ نے احکام نازل کیے، انجیل والوں کو چاہیے تھا کہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ انحراف کیے ہوئے ہیں، حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو انجیل کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اس میں اصل میں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر جو چیزیں درج ہیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تورات نازل ہوئی، حکم تھا کہ تورات کو مانیں، تورات کے احکام پر عمل کریں۔ اب انجیل نازل ہوئی تو اب اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اب تورات والے انجیل کی طرف آ جائیں۔ ایک زمانہ تھا تورات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ زمانہ رخصت ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اب سب کو حکم تھا کہ انجیل کی طرف آ جائیں۔ اب جو حضرت موسیٰ کے پیروکار تھے تورات والے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو تورات موجود ہے، ہم انجیل والوں کی بات کیوں مانیں؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے بھی انکار کر دیا، انجیل کو ماننے سے بھی انکار کر، تورات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو انجیل موجود ہے، یعنی تورات والوں نے حضرت عیسیٰ اور انجیل کا انکار کر دیا۔ اب جب انجیل والوں کے پاس آئے تو انہوں نے تورات کا اور حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب انجیل کا ایک وقت تھا، اب آگے چلیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، تصدیق کر رہی ہے جو اس سے پہلے اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ اب قرآن کی باری آئی ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن انجیل کی تصدیق کر رہا ہے اور قرآن تورات کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ ایک تو یہ قرآن کا جو اعجاز ہے وہ ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو بھی کتاب ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ومہیمنا علیہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نگہبان ہے، نگران ہے قرآن اس بات پر کہ حق کے ساتھ آیا ہے اور حق لے کر آیا ہے، اور جو پہلی کتابیں ہیں ان کی تصدیق بھی ہو رہی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے محبوب ان کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے ان احکام کے مطابق جو اللہ نے نازل کیے۔ ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی، آپ نے ان کی خواہشات کو نہیں ماننا۔ عما جاءک من الحق، اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس حق آ گیا، جو آپ کے پاس حق آ گیا اس کو چھوڑ کر ان کی بات نہیں ماننی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی پوری زندگی کبھی بھی حق سے سر منہ انحراف نہیں فرمایا، اور نہ ہی آپ ایک لمحے کے لیے بھی حق سے ادھر ادھر ہوئے ہیں، ہمیشہ حق پر رہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ تو حق پہ رہے اور ہمیشہ حق پر قائم اور دائم رہے، تو جو ان کے ماننے والے ہیں وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پر عمل کیا، حق کی تعلیم دی، حق کے مطابق فیصلے کیے، اللہ کے نازل کردہ احکام لوگوں کو بتائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا آپ نے درس دیا اور سبق سکھایا، اب ان کی امت کو بھی اسی بات کو ماننا چاہیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے ایک رستہ بنایا ہے، ایک طریقہ بنایا ہے، جو جس کا طریقہ تھا وہ اس دور تک چلتا رہا، اور وہ اس اسلوب پر اور اس نہج پر، منہج پر چلتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا
تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، کوئی تورات والے، کوئی انجیل والے، کوئی قرآن والے علیحدہ علیحدہ نہ ہوتے۔ اللہ کریم پہلے ہی قرآن نازل فرماتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما کے سب کو کہتا کہ چلو اب میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نہیں، لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی ضروریات کے مطابق احکام بھی نازل فرمائے اور انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا، اور اس میں ایک یہ سبق بھی پوشیدہ تھا تاکہ پتہ چلے کہ کون اپنی مرضی کرتا ہے اور کون اللہ کا حکم مانتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو حکم تھا کہ ادھر جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حکم ہوا حضرت عیسیٰ کی طرف آؤ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو حکم ہوا کہ بس اب سارے اپنا کام چھوڑ دو اور ادھر آ جاؤ۔ اہل کتاب کو حکم ہوا ادھر آ جاؤ، لیکن اہل کتاب نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھیں، حضور کی بشارتیں بتائی گئی تھیں، حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے پہلے سے اعلانات کر دیے گئے تھے، انہوں نے اس کو بھی چھپا لیا، تبدیلی کر لی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو حضرت موسیٰ کو مانیں گے، ہم تو حضرت عیسیٰ کو مانیں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ تو یوں انہوں نے اللہ کے احکام کا انکار کر دیا جو تورات کے اندر تھے یا انجیل کے اندر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں جاری فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، چاہتا تو پہلے ہی ایک ہی امت پیدا، کسی کے دل میں اختلاف کا خدشہ ہی نہ رہتا، اللہ دلوں کو موڑ دیتا، سارے کے سارے دل مجبور ہو جاتے ادھر جانے کے لیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اس نے لوگوں کے اختیار میں یہ دے دیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اگر مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، عمل نہیں کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوں گے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں اور یہ علیحدہ علیحدہ کتابیں اور علیحدہ علیحدہ یہ سلسلے اس لیے جاری فرمائے تاکہ تمہیں آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، فی ما آتاکم، ان احکام میں جو اللہ نے تمہیں دیے، جو کتابیں اللہ نے تمہیں دیں وہ دے کر اللہ آزمائے کہ تم اس پر کتنا عمل کرتے ہو اور کتنا ان کو قبول کرتے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو، فاستبقوا، آگے تیزی سے نیکی کے کاموں میں، لڑائی جھگڑے دنگا فسادات یہ کام نہیں کرنے والے، کام کرنے والے اتباع کے ہیں، کام کرنے والے پیروی کے ہیں، قیام کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو قبول کرنے والے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے، سب کے سب کو، جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم، بس اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ یہ اختلاف کی بات کوئی نہیں تھی، خام خواہ کے اختلافات لوگوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو بڑا بنایا اور اختلاف شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کون ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اور حضور کو فرمایا افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا؟ خواہش کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ خواہش کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اور جو حکم ہوا اس کو مانا جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہ منصب تو اللہ کا تھا، اس نے یہ اٹھا کے اپنی خواہش کو دے دیا کہ اب خواہش کی بات مان رہا ہے، جو خواہش کہتی ہے وہ قبول کرتا ہے، جو خواہش کہتی ہے، جو خواہشات نفسانی جس طرف لے جاتی ہے اسی طرف وہ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ تو گویا اس نے اپنی خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق چلتے رہے یا اللہ کے احکام کے مطابق چلتے رہے۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ علم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ انجیل کی تصدیق کر رہے ہیں، انجیل آئی وہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے، تو تمام انبیاء کرام کا سلسلہ اصل میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف لے جاتا ہے، تو اسی پر جھک جانا چاہیے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے مان لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا کیا، اب تمام احکام قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، تمام فیصلے قرآن کے مطابق ہونے چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔